السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 14 ریاست مہاراشٹر کا قیام اس سبق کے سیکنڈ پارٹ کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیشگی براہ راست ٹکراؤ کا آغاز۔ دیکھیں بچوں، جب 8 نومبر 1955 کو کانگریس ورکنگ کمیٹی نے جو منظور کی تھی سیر ریاستی تجویز کی وجہ سے مراٹھی بولنے والوں میں بے اطمینانی بڑھ گئی تھی۔ پھر کیا ہوا، 18 نومبر 1955 کو وزیر اعلیٰ جو تھے موراجی دیسائی اس تجویز کو منظور کرانے کے لیے ویدھان سبھا میں پیش کرنے والے تھے۔ اس کے بعد سیناپتی باپٹ کی قیادت میں مراٹھی زبان بولنے والوں کا مورچہ ویدھان پریشد پر لے جایا گیا۔ حکومت نے جاری کردہ احکام پر حکم اطمینان یعنی پابندی کا حکم توڑنے کی وجہ سے جو احتجاجی تھے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا۔ اسی شام کو کامگار میدان یعنی مزدور میدان جو تھا اس پر 50,000 لوگ جمع ہو گئے، جس میں جلسے میں کامریڈ شری پد امرت ڈانگے نے رہنمائی کی ان کی، اور تحریک میں شدت لانے کے لیے 21 نومبر 1955 کو ایک دن کی علامتی ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس طرح جو براہ راست ٹکراؤ جو ہے حکومت کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ 21 نومبر 1955 کو علامتی ہڑتال کی گئی۔ بھیڑ بھاڑ کرنے پر پابندی کے حکم کی خلاف ورزی کے لیے اوول میدان کی طرف جانے والے احتجاجیوں پر گولیاں چلائی گئی۔ اس گولی باری میں 15 احتجاجی شہید ہو گئے۔ 26 جنوری 1956 کو وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ممبئی کو مرکز کے زیر انتظام رکھنے کا اعلان کیا۔ سریاستی تجویز مراٹھی عوام جو کہ پہلے اس کو نامنظور کر چکی تھی، وہ کیا چاہتے تھے کہ ہم اپنی جان لڑا دیں گے لیکن ممبئی کو مہاراشٹر سے الگ ہونے نہیں دیں گے۔ اب جب یہ نہرو نے اعلان کیا تو اعلان کی وجہ سے ممبئی مہاراشٹر کو نہیں ملے گا، اس بات کی صاف صاف وضاحت ہو گئی اور ممبئی سلگ اٹھی۔ تحریک میں شامل لوگوں پر کی جانے والی گولہ باری میں 51 لوگ شہید ہو گئے۔ متحد مہاراشٹر کی تحریک میں کل 106 جانیں چلی گئی۔ ان شہیدوں کی یاد میں ممبئی کے فلورا فاؤنٹین کے قریب ایک یادگار بنایا گیا ہے جہاں پر ہر سال شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے، شردھانجلی دی جاتی ہے۔ 1 نومبر 1956 کو ذو لسانی ممبئی ریاست وجود میں آئی۔ بعد میں 1957 میں لوک سبھا اور ویدھان سبھا اور ممبئی کارپوریشن کے انتخابات ہوئے، جن میں متحد مہاراشٹر کمیٹی کو بڑی کامیابی ہاتھ آئی۔ یہ نتیجہ اس بات پر شاہد تھا کہ رائے دہندگان ذو لسانی ریاست کے خلاف اور متحد مہاراشٹر کی حمایت کرتے ہیں، جو حکومت نے پلان بنایا تھا اس کے خلاف ہیں۔ 30 نومبر 1957 کو پنڈت جواہر لال نہرو کے ہاتھوں پرتاپ گڑھ پر شیواجی مہاراج کے مجسمے کی نقاب کشائی ہونی تھی۔ اس وقت متحد مہاراشٹر کمیٹی کے بھائی مادھو راؤ باگل کی قیادت میں ایک بہت بڑا مورچہ نکالا گیا۔ ایس ایم جوشی، این جی گھورے، جینت راؤ تلک، پروفیسر کے اترے، ادھو راؤ پاٹل وغیرہ رہنما موجود تھے۔ کمیٹی نے پسرنی گھاٹ اور پولاد پوار کے پاس شدید مظاہرے کیے۔ کمیٹی مراٹھی عوام کے جذبات اور مجموعی حالات کو پنڈت نہرو کے علم میں لانے میں کامیاب ہو گئی۔ متحد مہاراشٹر کمیٹی کی قیادت میں چلنے والی تحریک کی وجہ سے مرکزی حکومت مہاراشٹر کے قیام کے لیے راضی ہو گئی۔ اس موقع پر کانگریس کی صدر اندرا گاندھی نے سمیتی کی حمایت کا اعلان کیا۔ مرکزی حکومت نے مہاراشٹر اور گجرات ان 2 لسانی ریاستوں کے قیام کو منظوری دے دی۔
اپریل 1960 میں پارلیمنٹ نے ممبئی تشکیل نو قانون منظور کیا۔ اس قانون کے مطابق 1 مئی 1960 کو ریاست مہاراشٹر کا قیام عمل میں آیا۔ تو دیکھیے بچوں، جس طرح جب یہ نہرو آئے تھے شیواجی مہاراج کے مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت، اس وقت جو مورچہ نکالا گیا، اور یہ اس لیے نکالا گیا تھا کہ جو ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے تھے ان کی نظر میں یہ بات آئے کہ مہاراشٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ پھر وہ جب دلی چلے گئے اور اس وقت کی جو کانگریس کی صدر ہوا کرتی تھی اندرا گاندھی، انہوں نے جو مہاراشٹر کی جو سمیتی تھی ان کی حمایت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد مرکزی حکومت نے مہاراشٹر اور گجرات 2 الگ الگ ریاستیں قائم کرنے کی منظوری دے دی، اور پارلیمنٹ میں اس کا ایک بل بھی پاس کیا گیا۔ اس کے تحت 1 مئی 1960 کو مہاراشٹر کا قیام عمل میں آیا۔ 1 مئی 1960 کو مزدور دن کے دن اس وقت کے جو ہمارے پردھان منتری تھے، وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے صبح سویرے راج بھون میں منعقد خصوصی تقریب میں ریاست مہاراشٹر کی قیام کا باقاعدہ اعلان کیا۔ مہاراشٹر کے اولین وزیر اعلیٰ کے طور پر یشونت راؤ چوہان نے ذمہ داری سنبھالی، اور ہمارے ریاست کے پہلے مکھیہ منتری جسے ہم وزیر اعلیٰ کہیں گے وہ یشونت راؤ چوہان، انہوں نے اپنا کام کاج، اپنی ذمہ داری کو سنبھالا۔ اس طرح مہاراشٹر کا قیام عمل میں آیا۔ تو بچوں، یہ تھی ہمارے مہاراشٹر قیام کس طرح ہوا، اس کے بارے میں ہم نے آج اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو مہاراشٹر کی آزادی ہوئی یا مہاراشٹر کا جو قیام عمل میں آیا، اس کے اندر چند مراٹھی اخبارات اور اس کے شعراء نے اہم کام کیا، جس میں مراٹھی اخبارات اور شعراء کے کارنامے۔ اس تحریک میں اخبارات کا کردار اہم تھا۔ پربودھن، کیسری، سکال، نواکال، نوائک، پربھات جیسے متعدد اخبار نے عوامی بیداری کا کام کیا۔ متحد مہاراشٹر تحریک میں آچاریہ اترے نے اخبار مراٹھا نے خصوصی کارکردگی انجام دی۔ بالا صاحب ٹھاکرے نے ماولا کے قلمی نام سے کارٹونز بنا کر عوامی تحریک کو توسیع کر دیا۔ عوامی شعراء انا بھاؤ ساٹھے، امر شیخ اور وی این گونکر نے اپنے کلام کے ذریعے بڑے پیمانے پر عوامی بیداری پیدا کی۔ تو اس طرح یہ تمام لوگ جو مہاراشٹر کی ریاست کو قیام کرنے میں پیش تھے۔ تو بچوں، آج ہمارا یہ جو سبق ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔